شیخ تو ابھی تجھ سے خوش ہوئے نہیں، اور نہ تو ان کے ساتھ باادب بنا، اور نہ ان کے احکام تو نے قبول کیے، اور بیٹھتا ہے ممبر پر اور صدر نشین بنتا ہے۔ واز کہنا درست نہیں مگر اس وقت جب کہ تیری کمزور توحید اپنے پاؤں پر کھڑی اور حق تعالیٰ کے سامنے ثابت قدم بن جائے، اور تو اپنے بیضۂ وجود سے باہر آ کر لطف خداوندی کی گود میں بیٹھے اور ان سے حق کے پروں کے نیچے آ جائے اور اخلاص کا دانہ چگے اور مشاہدہ کا پانی پیے، پھر اسی پر قائم رہ کر نشو نما پاتا رہے یہاں تک کہ تو شاہی محل کا پرورش یافتہ مرغ بن جائے، پس اس وقت تو مرغیوں یعنی محتاج تربیت مریدوں کا محافظ، ان کو دانہ دینے والا اور لوگوں کو رات دن اذان دے کر جگانے والا بن جائے گا کہ ان کو اطاعت رب کے لیے جگائے گا۔ اے منافق، اپنے ہاتھ سے کتاب پھینک اور ادھر آ، یہاں میرے سامنے سر کے بل بیٹھ۔ علم مردان خدا کے دہن مبارک سے حاصل ہوا کرتا ہے نہ کہ کتابوں سے، حال سے حاصل ہوا کرتا ہے نہ کہ کال سے، ان سے حاصل ہوا کرتا ہے جو اپنے وجود اور ساری مخلوق سے فنا ہو چکے اور ذات حق سے باقی ہیں۔ اپنے وجود اور ساری مخلوق سے تیرے فنا ہونے اور پھر خدا سے وجود پانے پر حصول ولایت کا مدار ہے۔ غیر اللہ سے فنا ہو اور پھر اللہ سے اور اللہ کے لیے زندہ ہو۔ ان خادمان حق کی صحبت اختیار کر جو اس کے دروازہ سے ٹلتے نہیں، اس کے ارشاد کی تعمیل اور ممانعت سے بچنا اور تقدیر کے موافق رہنا ان کا کام ہے۔ وہ اپنے متعلق حق تعالیٰ کے ارادہ اور فعل کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، خدا سے نہ اپنی بابت منازعت کرتے ہیں نہ دوسروں کی بابت، نہ تھوڑے میں اعتراض کرتے ہیں نہ بہت میں، نہ بالا میں نہ پست میں۔ اغراض کے حصول کی حرص میں حق تعالیٰ کی خدمت چھوڑ کر اپنے نفس کی خدمت میں نہ لگ۔ اولیاء اللہ مخلوق سے بلا ذاتی احتیاج کے بتکلف طلب کیا کرتے ہیں کہ مخلوق پر شفقتی غرض سے حق تعالیٰ ان کو اس کا الہام فرماتا ہے، وہ ان سے خود نہیں مانگتے۔ ان کا نفس مطمئنہ بن چکا اور دنیا کے متعلق ان کا کوئی ارادہ و خواہش باقی نہیں رہتی۔ تیرا گمان یہ ہے کہ ان کا نفس بھی تیرے جاہل نفس کی طرح ہے جس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے کھڑا کر رکھا اور اپنے ارادہ و خواہش میں تجھے مصروف رکھتا ہے۔ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس کی خدمت سے منحرف ہو کر اس کے رب کی خدمت میں لگتا۔ وہ تیرا دشمن ہے، ٹھیک یہی ہے کہ اس کے جواب سے سکوت کرے اور اس کی بات کو تو دیوار سے دے مارے۔ اس کی بات ایسے سن جیسے کسی دیوانے کی بات سنتا ہے جس کی عقل جاتی رہی ہو، نہ اس کی بات کی طرف توجہ کر اور نہ اس کی طلب شہوات و لذات اور خرافات پر۔ تیری اور اس کی تباہی اس کی بات ماننے میں ہے اور اس کی اور تیری بہبودی اس کی مخالفت میں ہے۔ نفس جب اللہ تعالیٰ کا مطیع بن جاتا ہے تو ہر جگہ سے اس کا رزق بافراغت آتا ہے، پھر جب وہ نافرمانی و تکبر کرتا ہے تو اسباب رزق منقطع اور اس پر مصیبتیں مسلط ہو جاتی اور وہ دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ پا کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ مطیع و کان نفس والا مخدوم بنتا ہے کہ جدھر جاتا ہے اپنا مخصوم بخوشی چکتا اور اپنے ذمے کا فرض بلا تکلف بطیب خاطر ادا کرتا ہے کہ قلب ما سوا اللہ سے فارغ ہوتا ہے اور آزاد دنیا اور اس کی فضولیات کے حاصل کرنے کی مشقت سے چین میں۔ اے خوشحال، نعمتوں کا شکر کر ورنہ وہ تیرے ہاتھوں سے چھن جائیں گی۔ شکر گزاری سے نعمتوں کو پر کینچ بنا ورنہ وہ تیرے پاس سے اڑ جائیں گی۔ مردہ وہ ہے جو اپنے رب سے مر گیا اگرچہ دنیا میں زندہ ہو۔ یہ زندگی اس کو کیا نفع دے گی جبکہ وہ اسے اپنی خواہشات و لذات و خرافات کے حاصل کرنے میں صرف کر رہا ہے۔ پس وہ صورتن تو نہیں مگر مانی مردہ ہے۔ بار الہ ہم کو اپنے ساتھ جلا اور اپنے غیر سے موت دے۔ اے وہ جو بالحاظ عمر بوڑھا ہے مگر با اعتبار طبیعت بچہ، اس بدخو دنیا کے پیچھے اپنی طبیعت کے بچپن کی وجہ سے کب تک دوڑتا رہے گا؟ تو نے اس کو اپنا مقصود بنا لیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ مقصود وہی ہے جو تجھے چین سے نہ بیٹھنے دے اور تو اسی کا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں تیری باغ ہو؟ اگر تیری باغ دنیا کے ہاتھ میں ہے تو تو اسی کا بندہ ہے، اور اگر تیری باغ آخرت کے ہاتھ میں ہے تو تو آخرت کا بندہ ہے، اور اگر تیری باغ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تب تو خدا کا بندہ ہے، اور اگر تیری باغ تیرے نفس کے ہاتھ میں ہے تو تو اپنے نفس کا بندہ ہے، اور اگر تیری باغ خواہش نفس کے ہاتھ میں ہے تو تو اسی کا بندہ ہے، اور اگر تیری باغ مخلوق کے ہاتھ میں ہے تو تو بندہ خلق ہے۔ اب دیکھ کہ اپنی باغ کس کے حوالہ کر رہا ہے۔ تم میں غالب اور اکثر وہ ہیں جو طالب دنیا ہیں اور کم ہیں جو طالب آخرت ہیں، اور شاذ و نادر ہیں جو دنیا اور آخرت کے پروردگار کی ذات کے طالب ہیں۔ تو حسن ادب کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کر اور ان سے معارضہ و منازعت نہ کر اور نہ ان کی حد تک کر ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ ان کے سامنے بے ادبی نہ کر ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ سمجھدار بنو، تم اپنے برے اعمال سے حق تعالیٰ کی دشمنی ظاہر کر رہے ہو۔ اگر تم خلوتوں اور جملہ حالتوں میں اس کے مخلص نہ بنے تو اس کے نزدیک تمہارے اعمال مچھر کے پر کی برابر بھی باوقت نہیں۔ وہ خزانہ جو کبھی فنا نہ ہو، صدق
و اخلاص، اللہ سے ڈرنا، اسی سے توقع رکھنا اور ہر حالت میں اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایمان اختیار کر کہ وہ تجھ کو اہل اللہ سے جا ملائے گا۔ جب تو ان میں سے کسی کو دیکھ پائے تو اپنا بازو ان کے سامنے جھکا اور اپنی حالت ان کے حوالہ کر اور ان کے متعلق اس سے نظام مت کر، بالکل چپ رہ اور ان کو اپنی بے ادبی سے ایذا مت پہنچا۔ جس شے کا علم نہ ہو اس میں سکوت کرنا ہی علم ہے، اور جو معلوم نہ ہو اس میں شان تسلیم اسلام ہے۔ اے ضعیف الیقین، نہ تیرے پاس دنیا ہے نہ آخرت، اور یہ تیری حق تعالیٰ کی جناب میں بے ادبی اور اس کے ان اولیاء و ابدال پر الزام رکھنے کی وجہ سے ہے جن کو حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا قائم مقام بنایا ہے، کیونکہ نبیوں اور صدیقوں پر جو بوجھ رکھا تھا وہی ان پر رکھ دیا ہے۔ انبیاء کے اعمال اور علوم ان کے حوالہ کیے، ان کے نفوس و خواہشات سے ان کو فنا کیا اور اپنے ساتھ بقا دے کر اپنے سامنے کھڑا کیا، اپنے ماں سوا سے ان کے دلوں کو پاک کیا اور دنیا و آخرت اور ساری مخلوق ان کے ہاتھ میں دے دی، ان کو اپنی قدرت دکھلائی اور اپنا حکم و علم ان کو سکھلایا اور اپنے ساتھ ان کو تقویت بخشی۔ انہی کے لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ نہ زور ہے نہ طاقت مگر اللہ برتر بلند سے۔ وہ اس قول میں سچے بنے کیونکہ انہوں نے اپنے زور اور اپنی اور مخلوق کی طاقت